انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ نہ کرو، خود تو گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، یعنی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ مولانا کہنا کیا چاہتے، اس طرح کی بات کی۔ یہاں ایک مولانا تھے، ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا 11ویں حرام ہے یا حلال ہے۔ اب مولانا کو پتہ نہیں تھا کہ پوچھنے والا حلالیوں میں ہے یا حرامیوں میں ہے، تو مولانا نے 1 گھنٹہ تقریر کی، نہ حلال کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں، خلط ملط کر دینا، ملا جلا دینا، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ دوسرا ہے حق کو چھپا لینا، حق بیان نہ کرنا۔ کتنے دیوبندی ہیں جو آج کھلے طور پر اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں؟ کتنے؟ خلط ملط کرنے والے تو دوسرے ہوں گے۔ کتنے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، اور دیوبندیت کی مہر بھی ان کے جیب میں ہے، ہم پر فتویٰ لگتا ہے کہ یہ دیوبندی نہیں، اس لیے کہ ہم نے ان پر مہر نہیں لگائی۔ تو جن پہ آپ مہر لگائیں گے وہ بنیں گے دیوبندی، اور جن پہ آپ مہر نہیں لگائیں گے وہ دیوبندی نہیں۔ جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے نا، اور جو ہماری جماعت کے نائب امیر رہے ہیں ساری زندگی، حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ، دارالعلوم دیوبند کا جو 100 سالہ اجلاس ہوا نا، غالباً سن 1978-79 کی بات ہے، 100 سالہ اجلاس، سارے پچھلے فارغ بلائے گئے، فاضل بلائے گئے، جتنے فاضل تھے دیوبند کے، انہیں ایک دفعہ پھر سے پگڑیاں پہنائی۔ اس وقت کوئی 70 سال کا تھا، کوئی 60 سال کا تھا، پگڑیاں پہنائی۔ دیوبند میں یہ اجلاس ہوا، لاکھوں بندے شریک۔ اس اجلاس میں تلاوت کرنے کے لیے قاری عبد الباسط کو بلایا مصر سے۔ خود ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اس اجلاس میں شریک ہوئی، اتنا بڑا اجلاس تھا وہ۔ اس میں ان سب کو کہا گیا اپنی پگڑیاں دفتر سے جا کے لے لو، لائن لگاؤ، دفتر سے لو۔ حضرت قاضی شمس الدین کو سٹیج پہ پگڑی پہنائی گئی۔ حضرت قاضی صاحب کہتے تھے ہم دیوبندی نہیں، تم دیوبندی ہو، تمہیں تو کہا گیا تھا دفتر سے جا کے لے لو، لائن میں لگو اور لے لو پگڑی اپنی۔ مجھے سٹیج پہ بلایا گیا، سٹیج پہ بلا کے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو پگڑی پہنائی۔ کبھی آپ نے ان کی زبان سے، کبھی آپ، میں قسم اٹھا دوں تو شاید ہانس نہ، کبھی ان کی زبان سے آپ نے اس آیت کی تبلیغ سنی ہو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، کبھی سنی ہو؟ کبھی نہیں بیان کر۔ انک لا تسمع الموتى، ان کی زبان سے کبھی سن۔ یہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے، یہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں سارے دیوبندیوں کو اور بریلویوں کو کہ یہ میری مسجد حاضر ہے، معاویہ مسجد حاضر ہے، اس کی دیواریں حاضر ہیں، جو آیت قرآن کی لکھنا چاہتے ہو لکھو، آؤ جیڑی آیت لکھنی جے لکھو، پھر مجھے بھی اجازت دو اور کہو کہ آؤ ہماری مسجد میں جو آیت لکھنی ہے لکھو، آؤ ہمارا چیلنج قبول کرو۔ کبھی نہیں آئیں گے اس طرح،
یہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے. ہم حاضر ہیں بالکل. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین لکھو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء لکھو. آؤ لکھو. پھر ہمیں بھی لکھنے دو. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. ہمیں بھی لکھنے دو. ہمیں بھی لکھنے دو. انک لا تسمع وما انت بمسمع من فی القبور وانتم تعلمون. اور تم جانتے ہو کہ تلبیس اور کتمان کتنا بڑا جرم ہے. تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو. یہ اللہ کہنا چاہتے ہیں. تم جانتے ہو, پڑھے لکھے لوگ ہو, تمہیں پتہ ہے کہ تلبیس اور کتمان کا کتنا گناہ ہے, اس کے باوجود خلط ملط کرتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پانچواں حکم جی, پانچواں امر, نماز کو قائم رکھو, زکوٰۃ دو, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آتوا الزکوٰۃ چھٹا, ورکعوا ساتواں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا, وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, تم جاہل بھی نہیں ہو, تم تو کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہودیوں کا کوئی رشتہ دار قریبی پختہ مومن بن جاتا پکا اور ان سے ملتا تو یہودیوں کے مولوی کہتے ٹھیک ہے وہ سچا نبی ہے, ساڑیاں کچھ مجبوریاں نے. یہ مطلب ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یا مطلب یہ ہے لوگوں کو کہتے ہو تورات پہ عمل کرو, لوگوں کو کہتے ہو تورات پہ عمل کرو. تورات میں تو آخری پیغمبر کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہو. لوگوں کو کہتے ہو کہ تورات پہ عمل کرو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آٹھواں امر جی, مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اگر حق قبول کرنے کے بعد تم پر مصائب آئیں, دکھ آئیں, تکلیفیں آئیں, چندے بند ہوں, مقتدی گھٹ جائیں, تکلیفیں آئیں, مقدمات قائم ہونے لگیں, تو پھر صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ. نماز ممد و معاون بنتی ہے تسلی دینے میں, تسلی دینے.